السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، مال خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بھی عہد کرے، وعدہ کرے، اس کو پورا کرے، اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرے، صبر سے کام لے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں، دعوی احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقوی ہیں، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ مکمل طولانی آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ بر کا کلمہ جو اس آیت میں آیا، لیس البر، بر کے معنی ہیں نیکی کے، نیکی اس کا معنی ہے، لیکن جو شخص بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اس کے لیے بر استعمال ہوتا ہے، اسے بر کہتے ہیں۔ یعنی جو مجسم نیکی ہے، جس کا وجود مکمل نیکی ہے، جس کے سارے وجود سے نیکیاں ہی نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ اور جو یہاں پر باسا کا لفظ آیا ہے، یہ بوس سے نکلا ہے، بوس، جس کا مطلب فقیری اور سختی کا اٹھانا ہے۔ ایسی سختی جو باہر سے انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، جو باہر سے آ کے ستائے، ایسی سختیاں، مشکلات۔ اور ذرہ کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ ایسی بیماری اور درد اور تکلیف ہے کہ جو اندر سے انسان کے بدن سے، باطن سے انسان کو جو ستاتی ہے، جو انسان کے اندر سے انسان کو ستائے، جس سے انسان کے اوپر سخت دباؤ آتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن انسان مثلاً جسم کے جسمانی درد میں مبتلا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور جو اس آیت میں ہین الباس کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی جنگ و جہاد کا زمانہ، یعنی مشکلات کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہین الباس جنگ و جہاد کا زمانہ۔ اسی سورہ بقرہ کی 144 آیت میں 144ویں آیت میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی قبلہ کے تغیر ہونے کی، قبلہ کے جو قبلہ تغیر کیا گیا ہے، یعنی بیت المقدس سے جو قبلہ خانہ کعبہ کی جانب تبدیل کیا گیا، تو اس کی گفتگو تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی۔ اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد ہر ایک کی گفتگو، ہر بزم کی زینت یہی گفتگو تھی،
موضوع سخن یہی گفتگو ہوا کرتی تھی، تمام لوگ قبلہ کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، کیوں ادھر ادھر کی باتیں؟ جو دین کا محتوا ہے، جو دین کا اصل ہے، جو دینی تعلیم ہے، اسے چھوڑ کر کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک کام انجام دینے کے بجائے اختلافی موضوع بحث میں پڑ گئے ہو، کیوں پڑ گئے ہو؟ یہ آیت قرآن مجید کی ایک مکمل اور جامع آیت ہے، اس میں عقیدہ، عمل اور اخلاق کی مکمل گفتگو کی گئی ہے، بہترین اصولوں کو بیان کیا گیا عقیدہ، عمل اور اخلاق کے۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو نقل کیا جو اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ جو بھی اس آیت پر عمل کرے گا، یعنی یہی سورہ بقرہ کی 177 177 نمبر آیت پر جو بھی عمل کرے گا، اس روایت میں ہے کہ اس نے اپنے دین ایمان کو مکمل کر دیا، جو اس آیت پہ عمل کرے گا وہ کامل الایمان ہو گیا۔ اس آیت میں 15 نیک صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ نیک صفتیں دائرہ ایمان، دائرہ عقل، دائرہ اخلاق اور دائرہ عمل میں ہیں۔ یہ ایمان، عمل اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ 15 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان کے دائرے میں جو صفتیں بیان ہوئی ہیں یہ اللہ پر ایمان کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان کا مسئلہ ہے کہ اور انبیاء پر ایمان کا مسئلہ ہے، ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ ایمان کی گفتگو جو ہوئی ہے قیامت پر یقین ہے، آسمانی کتابوں پر یقین ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دائرہ ایمان میں ان سب موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے دائرہ ایمان میں۔ اور عمل کے دائرے میں جو گفتگو ہوئی ہے تو عمل کے باب میں جو ہمیں انجام دینا، اس باب میں عبادات کی گفتگو ہوئی تو مثلا نماز قائم کرنے کی گفتگو ہوئی ہے۔ معاشی امور یعنی اقتصاد اور اکنامک کی گفتگو ہوئی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ معاشرے اور سماج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، معاشرے اور سماج کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے جیسے غلاموں کو آزاد کرنا یہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ فوجی انتظام، جنگ، جو فوج ہے، جو لشکر والے ہیں، ان کے انتظامات کے بارے میں کہ صبر کرو میدان جنگ میں، جہاد میں صبر کی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح روح اور روحانیت اور معنویت حاصل کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے معنوی اعتبار سے صبر کی، مشکلات میں صبر کرنے کی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور اخلاق کے دائرے میں جو ایک اخلاقی گفتگو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ عہد اور وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ مادیات، یہ جو میٹیریل کی دنیا ہے نا، تو اس دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا ہے۔ فقیروں کی مدد کرنا، ان کے اوپر ترحم یعنی رحم کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب امور اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اب اگر دائرہ ایمان میں دیکھیں تو اللہ پر ایمان، اگر انسان اللہ پر ایمان کی وجہ سے انسان خدا کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو غیر خدا کے سامنے کبھی تسلیم نہیں ہوتا، کبھی سر نہیں جھکاتا، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے حق کو تسلیم کرتا ہے انسان۔ طاغوت و سرکش کی عبادت سے، اطاعت سے خود کو بچا لے جاتا ہے اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان کی فکر، انسان کا نظریہ وسیع ہو جاتا ہے، تنگ نظری انسان کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ہمت بلند ہو جاتی ہے اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ماورائے عالم طبیعت، یہ جو موجودہ دنیا اس سے ہٹ کے جو عالم آخرت ہے، اس عالم آخرت اور عالم برزخ کے انتظامات کرنے والوں پر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کیا انتظام ہوگا جب فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء پر ایمان لاتا ہے تو ہدایت کا سلسلہ انسان کے لیے کہ پوری تاریخ بشریت میں ہمیشہ الہی تعلیمات، وحی کی تعلیمات، ہدایت کی تعلیمات کا سلسلہ باقی و جاری و ساری ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے سے انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بغیر کسی سسٹم، بغیر نظام کے نہیں چل رہی ہے، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ انفاق پر ایمان رکھتا ہے، اگر انسان انفاق پر ایمان لے آتا ہے تو اس سے ایک دوسرے کی مدد کرنا انسان کے
جذبات میں آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، نماز پر ایمان لاتا ہے، اسی طریقے سے نماز سے جب یہ تو ڈائریکٹ خدا سے جڑ جاتا ہے، مستقیماً ڈائریکٹ خدا سے نماز کے ذریعے انسان رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ زکوٰۃ پر ایمان لانے سے لوگ یعنی انسان کے لوگوں کی مدد کا جذبہ اور ایمان بڑھ جاتا ہے، ڈائریکٹ انسان انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ وعدوں پر وفا کرنے پر ایمان رکھنے سے انسان رشتوں کو بہتر بناتا ہے، آپسی رشتے اس وعدوں کے ذریعے سے بہت بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اگر وعدے میں وفا ہے۔ صبر پر اگر انسان ایمان رکھتا ہے تو یہ انسانوں کی ہمدردی انسان کے وجود میں آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں صبر کی وجہ سے۔ یہ ساری ایمان کی برکت ہے، دائرہ ایمان کی برکت ہے۔ اور مطالب بھی اس آیت میں اور کچھ پیغامات بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جیسا کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ جو اس آیت پر عمل کرے گا وہ کامل الایمان ہوگا، خدایا ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔